الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما صدق اللہ العظیم وصدق علی رسولہ الکریم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ اس آس پہ جیتا ہوں شاید یہ کہے کوئی، چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں۔ اس آس پہ جیتا ہوں شاید یہ کہے کوئی، چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالی کی پاک حمد و ثنا تو بعد اس سے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ عرفہ میں ہدیۃً تحفۃً نذرانہ عقیدت کے پھول نچھاور کرنے کے بعد، معزز سامعین، حاضرین اور ناظرین، میری جانب سے آپ سب لوگوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ قبول ہو۔ ہمارا آج کا موضوع قیام لیل ہے۔ اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے قبل آپ لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ہماری غیر موجودگی میں آپ لوگوں نے بڑی خوبصورت، بڑی کامیابی کے ساتھ محفل رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجائی ہے۔ ایک بات آپ لوگوں پہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ہم ہوں یا نہ ہوں، لیکن ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ ضرور ہونا چاہیے۔ مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے الحمدللہ کہ یہاں جو لوگ بھی بیٹھتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت سے ماشاءاللہ ان کے جو سینے ہیں وہ روشن ہیں، اور میں آپ سب لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنی زندگیوں کو جو ہے بہت حد تک جو ہے وہ بہتر کر لیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی مزید بھی آپ میں جو ہے وہ بہتری جو ہے وہ آئے گی۔ کسی شخص کا میں نام تو لینا نہیں چاہوں گا، لیکن الحمدللہ میں ذاتی طور پہ آپ سب لوگوں کو جانتا ہوں۔ مجھے پتہ ہے
کہ آپ لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور دین اسلام کے ساتھ جو ہے آپ لوگوں کی بہت بڑی محبت ہے۔ آپ میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو رات کے وقت قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کا پاک کلام جو ہے اس کو وہ پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ ان کی محبت ہے۔ اور آپ میں سے بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو رات کو اٹھ کر نوافل جو ہے ادا کرتے ہیں، اپنے رب کی نماز جو ہے پڑھتے ہیں۔ اور آپ میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو رات کو اٹھ کر پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پیش کرتے ہیں۔ اور آپ میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو رات کو اٹھتے ہیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نعتیں ہیں وہ پڑھتے ہیں۔ اور آپ میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو رات کو اٹھ کر اپنے مولا کی بارگاہ میں جو ہے دعائیں کرتے ہیں، اپنے مولا کے ساتھ جو ہے وہ لو جو ہے لگاتے ہیں۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت کی ذات اقدس کے ایسے جو بندے ہوتے ہیں وہ مولائے کائنات کے بڑے خاص بندے ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آج میرے ایک ایک جملے کی جانب جو ہے فوکس رہنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آج جو بات ہوگی وہ بڑی خاص بات ہوگی۔ بتا یہ رہا ہوں کہ اللہ رب العزت کی ذات اقدس کے جو خاص بندے ہوتے ہیں وہ اپنے رب سے جو ہے بہت محبت کرتے ہیں۔ جب لوگ غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہوتے ہیں، بستروں پر آرام کر رہے ہوتے ہیں، یہ جو رب والے ہوتے ہیں یہ اپنے بستروں کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ اپنے رب کے آگے قیام کرتے ہیں اور سجدے میں پڑے رہتے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کی حالت یہ ہوتی ہے کہ ان کا نہ تو دن بیکار گزرتا ہے اور نہ رات ان کی بیکار گزرتی ہے، بلکہ یہ تو اپنے رب کی یاد میں رہتے ہیں، دن کے وقت صدقات کرتے رہتے ہیں، خیرات دیتے رہتے ہیں، لوگوں کے کام آتے رہتے ہیں، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، لوگوں کے دکھ اور درد کو بانٹتے ہیں، لوگوں کے کو جو ہے وہ خوشیاں دیتے ہیں، لوگوں کے چہروں پر خوشیاں جو ہیں بکھیرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں۔ اور جب رات ہوتی ہے تو اپنا آرام جو ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بیٹھ کر جو ہے اس کی یاد کرتے، اس کی حمد بیان کرتے ہیں، اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ کیوں؟ کہ یہ وہ بندے ہیں جنہوں نے مالک کائنات کو برحق جانا ہے، یہ وہ بندے ہیں جو حق کی اتباع کرتے ہیں اور اپنی نیندوں کو چھوڑ دیتے ہیں، بستروں کو چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے رب سے جو ہے دعائیں کرتے ہیں، کہتے ہیں مولا تیری جو رحمت ہے تیرے غضب سے بھی بڑی ہے، مولا تیری جو رحمت ہے وہ تو ہر چیز پہ غالب ہے، مولا
تو ہمارے اوپر جو ہے اپنی رحمت کو برسا، ہمیں معاف کر دے، ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، ہماری غلطیوں کو معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمیں نیکی کی توفیق دے۔ بس مولا تو ہمیں اپنا محبوب بندہ جو ہے بنا دے۔ تو پھر ایسے بندوں کو یاد رکھیں جو اپنا آرام اور چین، سکون جو ہے، نیند جو ہے، جو چھوڑ دیتے ہیں رب کے لیے، تو پھر مولا جو ہے یاد رکھیں ایسے بندوں کو نوازتا ہے۔ اللہ پاک نے یارو یاد رکھو اپنے بندوں کی جو ہے نا بڑی خاص نشانی جو ہے بتائی ہے۔ جملوں کی طرف فوکس رہنا ہے۔ بڑی خاص نشانی بتائی ہے تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ مولا کے ہے کون۔ ایسے نہیں رب نے چھوڑا کہ لوگوں کو پتہ ہی نہ ہو، رب بتا رہا ہے، بار بار سمجھا رہا ہے کہ میرے ہیں کون۔ اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے قرآن پاک کی سورہ الفرقان کی آیت نمبر 64 میں اپنے خاص لوگوں کی، اپنے پیارے بندوں کی، اپنے محبوب بندوں کی، ان بندوں کی جو رب کائنات کے ہو چکے ہیں کی شان بیان کی ہے، نشانی بتائی ہے کہ میرے ہیں کون۔ اللہ فرماتا ہے وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ مالک کائنات نے نشانی کیا بتائی ہے؟ اللہ فرماتا ہے اور جو لوگ راتوں کو اپنے رب کے آگے سجدے اور قیام میں لگے رہتے ہیں، رب کہتا ہے کہ میرے وہ ایسے بندے ہیں راتوں کو وہ بستروں کو یہ نہیں چھوڑتے ہیں، وہ بس میرے آگے جو ہے سجدے کرتے رہتے ہیں، قیام کرتے رہتے ہیں، یعنی ان کی جو لو ہے وہ مجھ سے لگی رہتی ہے۔ اتنی محبت ہے ان کو اللہ رب العزت کی ذات سے کہ وہ رات کو اٹھ کر اپنے مولا کو وہ یاد کرتے ہیں۔ یعنی رب نے یاد رکھیں کہ خاص نشانی اپنے محبوب بندوں کی یہ بتائی ہے۔ میرے دوستو، پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا، اور یہ جو حدیث ابھی آپ لوگوں سے میں بیان کرنے جا رہا ہوں ترمذی شریف میں بھی موجود ہے اور الحاکم کے اندر بھی موجود ہے۔ اس کے راوی ہیں حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا۔ کیا فرمایا؟ فرمایا رات کے قیام کو اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ تم سے پہلے کے نیک لوگوں کا یہ طریقہ ہے، تمہارے لیے قرب خدا بندی کا باعث ہے، قرب خدا بندی کا باعث ہے، اور برائیوں کو مٹانے والا اور گناہوں سے روکنے والا ہے۔ بات کی سمجھ آئی کہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے اس میں چار جو ہے باتیں ہم لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی۔ پہلی بات تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی کہ یہ نیک لوگوں کا طریقہ ہے، جو آپ سے پہلے کے جو نیک لوگ تھے ان کا کیا ہے یہ طریقہ ہے، یعنی کہ نیک لوگ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو رات کو مولا کے ساتھ لو لگاتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ہمیں سمجھائی۔
دوسری یہ بات ہم کو سمجھائی کہ اگر تم خدا کا محبوب بننا چاہتے ہو، اگر تم خدا کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، تو یہ ایسی چیز ہے کہ جو تم کو خدا کا جو ہے قرب دے گی۔ اور تیسری یہ بات بتائی کہ جو تم پہلے، یعنی کہ ہم لوگوں سے جو پہلے برائیاں ہو چکی ہیں، برے کام ہم لوگوں سے ہو چکے ہیں، تو یہ ایسی چیز ہے کہ جس سے وہ تمہاری برائیاں جو ہیں وہ مٹ جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ اور چوتھی چیز یہ بتائی کہ اس سے تم جو ہے گناہوں سے رک جاؤ گے۔ میرے دوستو یہ دیکھیں، جو بندے نیند کو چھوڑتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں وہ بیٹھتے ہیں، اللہ کو وہ یاد کرتے ہیں، تو کیا یہ ممکن ہوتا ہے کہ وہ دن کے وقت جو ہے برے کام کریں گے، کہ دن کے وقت جو ہے وہ گناہ کریں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کہ وہ تو اپنے رب سے سچی محبت کرنے والے ہوتے ہیں، وہ تو اپنے رب کے لیے اپنے آرام کو، سکون کو، سب کو چھوڑ دیتے، سارا کچھ چھوڑ دیتے۔ تو جس وجہ سے جو رات کے وقت اللہ رب العزت کی جو لوگ عبادت کرتے ہیں، یاد رکھیں وہ دن کے وقت جو ہے پھر وہ گناہ نہیں کرتے، کیونکہ ان کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ طبرانی کے اندر حدیث موجود ہے، حضرت سیدنا ابو عثمان نخدی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا، بے شک مسلمان نماز پڑھتا ہے، اس کے گناہ اس کے سر پر درے رہتے ہیں، پس جب وہ سجدہ کرتا ہے تو اس کے گناہ جو ہیں وہ جڑتے چلے جاتے ہیں، اور جب وہ نماز سے فارغ ہوتا ہے تو اس کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ اس کے تمام گناہ جو ہیں اس سے جڑ چکے ہوتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ یار اللہ رب العزت کی ذات اقدس کو جو سجدہ کرنا ہے اتنا پسند ہے کہ مولا بندے کے سارے جو گناہ ہیں وہ ختم کر دیتا ہے۔ میرے دوستو یاد رکھیں، سجدہ جو ہے یہ عاجزی کی انتہا ہے۔ سجدہ یاد رکھیں فقط جو ہے اللہ رب العزت کی ذات کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں۔ سجدہ کرنے سے آدمی یاد رکھیں خوددار بن جاتا ہے، کہ یعنی اس کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ وہ صرف اپنے رب کے آگے جھکتا ہے، کسی اور کے آگے وہ جھکتا نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ سجدہ کرنے سے بندے کو فضیلت ملتی ہے، کہ بندہ پھر کسی اور کے آگے نہیں جھکتا، صرف اپنے مولا کے آگے جھکتا ہے۔ میرے دوستو اس سجدے کو معمولی نہ سمجھو، یہ جو سجدہ ہے یہ بہت ہی اہم چیز ہے۔ قرآن پاک میں سورہ علق کی آیت نمبر 19 کے اندر اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا، وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، اللہ فرماتا ہے اور سجدہ کرو اور میری قربت کو پالو، یعنی سجدہ کرو اور میرے قریب ہو جاؤ۔ معلوم یہ ہوا کہ سجدہ چیز ایسی ہے جس سے بندہ رب کے قرب کو پا لیتا ہے، رب کا ہو جاتا ہے۔ تو میرے دوستو ہم کو چاہیے کہ جتنا بھی ہم سے ممکن ہو سکے زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کی ذات اقدس کے آگے سجدے کریں۔ جتنے ہمارے سجدے زیادہ ہوں گے اتنی ہماری رب سے جو ہے قربت جو ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی۔
مسند احمد کے اندر حدیث موجود ہے، بڑے قابل غور جملے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا کہ اللہ دو قسم کے لوگوں سے بڑا خوش ہوتا ہے۔ ایک وہ جو رات کے وقت میٹھی نیند سوئے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن دفعتاً اپنے رب کی نعمتوں کو یاد کر کے اور اس کی سزاؤں کو یاد کر کے اٹھ بیٹھتے ہیں، اپنے نرموں گداز بسترے کو چھوڑ دیتے ہیں اور میرے سامنے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس قسم کے لوگوں سے اللہ یاد رکھے بڑا خوش ہوتا ہے۔ دیکھیں، میٹھی نیند کو چھوڑنا معمولی بات نہیں ہے، یہ وہی لوگ کرتے ہیں جن کو رب سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ اور دوسرے فرمایا کہ وہ شخص جو ایک غزوہ میں شریک ہے، کافروں کے ساتھ لڑتے لڑتے مسلمانوں کا پانسا جو ہے کمزور ہو جاتا ہے، لیکن یہ شخص یہ سمجھ کر کہ بھاگنے میں اللہ رب العزت کی ناراضگی ہے اور آگے بڑھنے میں اللہ رب العزت کی رضامندی ہے، میدان کی طرف لوٹتا ہے اور کفار کے ساتھ جہاد کرتا ہے، یہاں تک کہ اپنا سر جو ہے اپنے رب کے نام پر قربان کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فخر سے اپنے فرشتوں کو اس کا سر دکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فخر سے اپنے فرشتوں کو دکھاتا ہے اور ان کے سامنے اس کی تعریف کرتا ہے۔ میرے دوستو، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، اور یہ حدیث متفق علیہ ہے، بخاری شریف میں بھی موجود ہے اور مسلم شریف میں بھی موجود ہے۔ توجہ رکھنی ہے، جملے بڑے قیمتی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا، ہمارا رب تبارک تعالی ہر رات جب رات 1/3 رہ جاتی ہے، آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کوئی مجھ سے دعا کرے یہاں تک کہ میں اس کی دعا کو قبول کروں، ہے کوئی مجھ سے سوال کرے اور میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے بخشش چاہے، معافی چاہے اور اس کو میں بخش دوں۔ یعنی یاد رکھو، رات کا تو یار سماں ہی ایسا ہوتا ہے کہ جب مولا کی رحمت جوش مار رہی ہوتی، کہتی آؤ میرے بندو مانگو کیا مانگتے۔ پھر یہ حدیث آگے ایک مسند احمد کے اندر بھی موجود ہے اور مسلم شریف میں بھی موجود ہے، اور اس کے راوی حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ ہر رات کو ایک ایسی ساعت آتی ہے، کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی کوئی چیز بھی مانگے، اللہ تعالیٰ اس کو وہی عنایت فرما دیتا ہے۔
اور یہ ساعت جو ہے آپ فرماتے ہیں ہر رات کو آتی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ یار رات کے وقت ایک ایسی ساعت آتی ہے، گھڑی آتی ہے کہ بندہ مسلمان جو ہے جو بھی خدا سے مانگتا ہے مولا اسے وہی دے دیتا ہے۔ تو پھر کیوں نہیں اپنے مولا کی یار رحمت کو جو ہے ہمیں لوٹنا چاہیے۔ پھر آگے سنیں، بیہقی کے اندر حدیث موجود ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا، بڑے اہم جملے ہیں اور بڑی خاص بات ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت کو لوگ ایک میدان میں اکٹھے کیے جائیں گے اور ایک پکارنے والا اعلان کرے گا، کہاں ہیں وہ لوگ جن کے پہلو اپنے بستروں سے جدا رہتے تھے، یعنی اپنے رب کی یاد میں، وہ کہاں ہیں؟ تو لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہو جائیں گے، لیکن ان کی تعداد حاجی صاحب بہت کم ہوگی، اور بغیر حساب و کتاب میں وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور باقی لوگوں کا حساب و کتاب کا جو حکم ہے وہ جاری کر دیا جائے گا۔ یعنی یار یہ راتوں کو اپنے بستروں سے اٹھ کر اللہ کے ساتھ یاد رکھے جو لوگ لو لگاتے ہیں، جو رب کے ہوتے ہیں، رب کو اتنے وہ پسند آتے ہیں، رب ان کا حساب و کتاب بھی نہیں لیتا۔ لیکن ہیں یہ بڑے تھوڑے لوگ، کیونکہ اکثر لوگ تو جو ہے نیند میں ہوتے ہیں، غافل ہوتے ہیں، سوئے رہتے۔ میرے دوستو، وقت کیونکہ ہمارا ہوتا جا رہا ہے، میرے ذہن میں تو بے شمار باتیں تھیں، لیکن ایک آخری بات کر کے میں اپنے بیان کو وائنڈ اپ کرتا ہوں۔ جملے بڑے قیمتی ہیں، اور یہ جو حدیث ہے ترمذی شریف میں بھی موجود ہے اور ابن ماجہ کے اندر بھی موجود ہے، اور اس کے علاوہ میں نے دیگر بکس کے اندر بھی اس کو جو ہے پڑھا ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ پاک آپ تشریف لے کر گئے تو آپ نے وہاں ایک خطبہ جو تھا ارشاد فرمایا، اور اس حدیث میں بھی حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پہلا کلام سنا وہ یہ تھا۔ یہ بڑی روحانیت کی بات ہے جو ابھی آپ لوگوں کو سمجھانے جا رہا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایھا الناس افشوا السلام وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَاصِلُوا الْأَرْحَامَ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِالسَّلَامِ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو سلام کو پھیلاؤ اور کھانا کھلایا کرو، اور خونی رشتوں کے ساتھ بلائی کیا کرو، اور رات کو اٹھ کر نماز پڑھا کرو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں، سلامتی کے ساتھ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ ہمیں ہر آتے جاتے کو، ہر واقف کو، ناواقف کو، چھوٹے کو، بڑے کو، آزاد کو، غلام کو سلام جو ہے کہنا چاہیے، کہ ہم اس بات کا ثبوت دیں کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں، کہ دنیا کے سارے لوگوں تم کو ہماری جانب سے جو ہے سلامتی ہے، ہماری جانب سے جو ہے
تم کو امن ہے، ہم وہ ہیں جو کہ مطلب تمہاری عزتوں کو بھی ضامن ہیں، ہم وہ ہیں جو تمہارے مالوں کے بھی ضامن ہیں، ہم وہ ہیں جو کہ تمہارے خونوں کو بھی ضامن ہیں، کہ ہماری طرف سے کہ جو لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، سلام والے ہیں، وہ لوگ، ان کی ذات سے لوگوں کو سلامتی ملے گی، ان کی ذات سے لوگوں کو امن ملے گا، ان کی ذات سے لوگوں کو عزتیں ملیں گی۔ اور دوسری بات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سمجھائی کہ کھانا کھلایا کرو۔ میرے دوستو، کھانا کھلانے کا اس لیے حکم دیا کہ یہ انسان کی بیسک جو ہے ضرورت ہے، اس ضرورت سے کوئی بندہ بھی جو ہے محروم نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس کے بغیر بندے کی جو زندگی ہے نا، کھانے کے بغیر برقرار نہیں رہ سکتی۔ میرے والد محترم ایک بڑا خوبصورت جملہ فرمایا کرتے تھے، آپ کہتے ہوتے تھے کہ زندگی کے لیے کھانا پینا جو ہے وہ ضروری ہے، لیکن زندگی کھانے پینے کے لیے نہیں، زندگی تو مولا سے لو لگانے کے لیے ہے، زندگی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہو جانے کے لیے ہے۔ اگر حضور کے نہیں ہوئے، ساری زندگی کھاتے پیتے رہے ہو، تو کیا فائدہ ہے اس کھانے کا؟ تو میرے دوستو، لوگوں کو کھانا جو ہے کھلایا کرو، یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پاک ہے۔ اور تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اپنے خونی رشتوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ بلکہ ایک مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا آدمی جو ہے وہ افضل ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کرتا ہے، اور نیز لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تلقین کرتا ہے، یعنی لوگوں کو نیکی کا راستہ جو ہے بتاتا رہتا ہے اور برے کاموں سے، گناہ کے کاموں سے روکتا رہتا ہے، وہ آدمی افضل ہے۔ اس لیے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے حسن سلوک کرو، محبت کرو، پیار کرو۔ پھر جو چوتھی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی وہ یہ بتائی کہ رات کو اٹھ کر نماز پڑھا کرو، کیونکہ یہ اٹھ کر نماز پڑھنا ایسے ہے یار کہ بندہ جو ہے اللہ کا یاد رکھے محبوب بن جاتا ہے، گناہوں سے دور ہو جاتا ہے، برائیوں سے دور ہو جاتا ہے اور مخلص مومن ہوتا ہے۔ تو ایسے بندوں کی جو رب کے ساتھ رات کو جو ہے اپنی لو لگاتے ہیں، یاد رکھیں وہ اللہ کے بڑے خاص بندے ہوتے ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رات کے وقت رب کے ساتھ لو لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب لوگوں کی تشریف آوری کا شکریہ، والسلام علیکم۔